لاہور شہر اس وقت پانی میں مکمل طور پر ڈوب چکا ہے اور پنجاب حکومت اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کے تمام تر دعوے ہمیں غلط ثابت ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی وہ حکومت جو مسلسل اربوں روپے کے بجٹ لگا کر اس بات کی یقین دہانی کرواتی نظر آتی ہے اور اس بات پر مسلسل دعوے کرتی ہے کہ جو پنجاب ہے اور خاص طور پر جو لاہور شہر ہے اس کی حالت کو سدھار دیا گیا ہے، لیکن جیسے ہی معمولی سی بارش ہوتی ہے دوبارہ سے عام جو گلیاں بازار ہیں، جو مین روڈ ہیں، جو ایون جو ہاسپٹلز ہیں، وہ ندی نالوں کا منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی جہاں میں اس وقت کھڑا ہوں یہاں پہ پانی پانی ہے اور یہ گلی ہے۔ یعنی ہم نے اوورآل پورے علاقے کا اس کا اپنے سروے کیا، جام گئے، ہر گلی محلے کا یہی حال ہے، ایک عام آدمی کا گھر سے نکلنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن اگر ہم پنجاب حکومت کے دعووں کی بات کریں، خواہ وہ محسن نقوی کی حکومت ہو یا مریم نواز یا ان کے وہ شعیب ہوں جن کو وہ کال کر کے پوچھتی ہیں کہ پانی کہاں کہاں پر کھڑا ہے، یعنی اگر ہم آج اگر مریم نواز صاحبہ شعیب کو کال کریں گی اور اگر پوچھیں گی کہ پانی کہاں کہاں پر کھڑا ہے تو یقینی طور پر لاہور شہر کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں بچا جو اس وقت پانی میں ڈوبا ہوا نہ ہو۔ اور یاد رہے کہ یہ تقریباً 44 سالہ ریکارڈ ٹوٹا ہے جو اس دفعہ بارش ہوئی ہے، لیکن بارش ہونے کے بعد اگر اس نظام کو، نکاسی کا جو نظام ہوتا ہے اس کو بہتر بنایا جائے اور اگر اس کے جو انتظامات ہیں ان کو بر وقت مکمل کیا جائے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ شہر کو اس طرح پانی کے حوالے کر دیں یا آپ کی ہر گلی، ہر محلہ، ہر مین شارع، ہر مارکیٹ، وہاں پر وہ جو مارکیٹ ہے وہ مارکیٹ کم اور ندی نالا زیادہ لگے۔ تو ایک عام آدمی کے لیے جو بنیادی سہولیات ہوتی ہیں وہ اس کے گھر کے باہر جو روڈ ہے، جو گلی ہے، اس کا محلہ ہے یا جو مین شارع ہیں جن کے اوپر دفاتر ہیں۔ یعنی لاہور کی اگر میں بات کروں تو ڈی سی صاحب نے یہاں پر رین ایمرجنسی لگائی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہاں جتنے بھی دفاتر ہیں ان کو بند رکھا جائے اور جتنے بھی یہاں پر ٹرانسپورٹرز ہیں ان کو بھی متنبہ کیا گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے سرکاری دفاتر کو، سکولز کو یہ ہدایت جاری کی تھی کہ آپ جو ہے اس کو ایمرجنسی کو فالو کریں، اور چونکہ اس وقت جو حالات ہیں لاہور شہر کے اس کے اندر بھی پانی اتنا زیادہ ہے کہ خدا نخواستہ کوئی بھی جانی نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اس پر بھی ایکشن لیا گیا اور ڈی سی صاحب کو کہا گیا کہ آپ ہوتے کون ہیں ایمرجنسی لگانے والے۔ یعنی عام آدمی کو یا شہریوں کا جو خیال رکھنا جو اس حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے اس سے بھی نالا نظر آتی ہے، اس سے بھی راہ فرار اختیار کرتی نظر آتی ہے یہ حکومت، اور اس وقت پورے کا پورا لاہور جو ہے اس کو پانی کے سپرد کر کے خود جو وزیر اعلیٰ صاحبہ ہیں وہ اس وقت کہیں فوٹو شوٹ کی شاید تیاری میں ہیں یا وہ تب نکلے گی جب اس پانی کو انتظامیہ کسی حد تک کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوگی، تب نکلیں گی، ٹک ٹاک بنیں گی، اس کے اوپر وہ ویڈیوز بنائیں گی، فوٹو شوٹ کریں گی اور دوبارہ سے سوشل میڈیا کے اوپر وہ آپ کو ایکٹیو نظر آئیں گی اور بتائیں گی کہ انہوں نے کس طرح سے لاہور کے اندر جو مینجمنٹ ہے اس کو بہترین کر دیا ہوا ہے، جو پنجاب کے رہنے والے ہیں، لاہور کے رہنے والے ہیں، ان کے لیے کس طرح کی سہولیات یہاں پر ہیں۔ لیکن سہولیات آپ کے دیکھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے ہے، یہ پانی یہ اس وقت میں گلی میں کھڑا ہوا ہوں، یعنی مین روڈ پر تو ہم نے دیکھا ہے اور ہم وہ فوٹیجز ایڈ بھی کریں گے ساتھ اپنے اس ویڈیو کے اندر، لیکن جو عام جو بچے جہاں پر اکثر ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، ان کے گھروں کے سامنے اتنا زیادہ پانی ہے کہ ان کے گھروں سے نکلنا جو ہے وہ مشکل ہے۔ لیکن آپ کو پنجاب حکومت جب یہ پانی کنٹرول ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کو وزیر اعلیٰ بھی نظر آئیں گی، ان کے وزیر بھی نظر آئیں گے، فوٹو شوٹ بھی آئیں گے، ٹک ٹاک بھی آئیں گی، لیکن یاد رہے کہ اس وقت لاہور شہر پاکستان کا سب سے بڑا جو پنجاب کا سب سے بڑا جو شہر ہے وہ پانی کے اندر مکمل طور پر ڈوب چکا ہے۔ جنرل اسپتال مکمل پانی، گاڑیاں تیر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیں جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں، سروس ہاسپٹل کو دیکھ لیں، وہاں پر بھی اس طرح سے عام جو مریض ہیں جو آ رہے ہیں، ایمبولینس میں آ رہے ہیں، جو بزرگ آ رہے ہیں، جو خواتین آ رہی ہیں، جو بچے آ رہے ہیں وہاں پہ علاج کے لیے، ان کو وارڈ تک پہنچانا ناممکن ہو چکا ہے، اتنا زیادہ پانی ہے۔ اور جو لاہور کی انتظامیہ ہے وہ مکمل طور پر ہمیں اس مینجمنٹ سے فرار ہوتی نظر آتی ہے، اس مینجمنٹ میں مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کب تک پنجاب حکومت اس کے اوپر ایکشن لیتی ہیں یا مریم نواز صاحبہ جاگتی ہیں اور وہ اس کے اوپر ایکشن لے کے جو نکاسی کا نظام اس کو بہتر بناتے ہیں۔ یعنی نقوی صاحب کی حکومت سے لے کر مریم نواز صاحبہ کی حکومت تک جو یہاں کے انتظامات تھے وہ ناقص تھے، ناقص ہیں فی الوقت تک۔ آگے دیکھتے ہیں کہ آنے والی حکومت یا آنے والے جو حکمران ہوں گے وہ کس طرح سے اس
بارش سے نمٹنے کے لیے کیا انتظامات کرتے ہیں۔ ابھی میں آپ کے ساتھ کچھ فوٹیجز شیئر کرنے جا رہا ہوں، کائنڈلی وہ دیکھیں اور آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت لاہور کی کیا صورتحال ہے۔ جی، جس طرح آپ نے ابھی فوٹیج دیکھی ہے، یہ پورے لاہور کی اوورآل آپ کو صورتحال میں نے دکھائی ہے، اور پورا لاہور اس وقت پانی کے اندر ڈوب چکا ہے، اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ، ان کی پوری ٹیم، ان کی جو نالائکی ہے، ان کی جو کرپشن ہے وہ واضح ہو چکی ہے کہ کس طرح سے وہ کروڑوں روپے کا بجٹ لگانے کے بعد، شہریوں کو یقین دہانی کروانے کے بعد کہ آپ کے لیے انتظامات بہتر کیے گئے ہیں، کروڑوں روپے کا بجٹ لگانے کے بعد بھی پرفارمنس زیرو ہے۔ اگر ہم اندرون شہر لاہور کی بات کریں تو وہاں پر واسا والوں کی طرف سے جگہ جگہ پہ انہوں نے کیمپ لگوائے، اور مریم نواز شریف صاحبہ کی بڑی ساری تصویر وہاں پر لگوائی گئی کہ جی انہوں نے جو پانی کے مسائل تھے ان کو حل کر دیا ہے، جب بھی بارش آئے گی ان خطرات سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس انتظامات مکمل ہیں۔ لیکن آج جب بارش ہوئی ہے وہ واسا کے سارے کیمپ بھی نظر آ گئے ہیں، اور مریم نواز شریف صاحبہ کی جو اصل پرفارمنس تھی وہ بھی نظر آ گئی ہے۔ تو حالت آپ نے دیکھ لی ہے، یہ ہے پنجاب کی نالائق اور نااہل ترین حکومت کی پرفارمنس، اور یہ ہے عام آدمی کا حال۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔